إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آیت نمبر 25 ہماری چل رہی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب بھی وہ اس میں کچھ کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ان سے ملتا جلتا انہوں نے کھایا تھا۔ یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی۔ اچھا، کل نہروں کی بات چل رہی تھی، تو 4 نہریں میں نے آپ کو بتائی تھی، اور 5ویں نہر کوثر ہے، ٹھیک ہے، کوثر کی نہر ہے، اور چھٹی ایک تسنیم ہے، ٹھیک ہے، جو مقربین کے لیے جاری ہوں گی، تسنیم کی نہر، اور سورہ مطففین میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور پئیں گے اس میں سے، مطلب کچھ لوگوں کو چھڑک کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، جیسے ہم گلاس میں سمجھ لیں 1-2 چمچ روح افزا ایڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں کو ایسے دی جائے گی، اور کچھ لوگ اس میں سے ڈائریکٹ پئیں گے، وہ مقربین ہوں گے۔ عام لوگوں کو ایسے ہی چھڑک کر دی جائے گی، اور مقربین جو ہے اس میں سے ڈائریکٹ پئیں گے۔ تو یہ 6 نہریں جو ہے وہ، اور بھی اس سے بھی زیادہ ہوں گی، بس یہ 6 نہریں ہیں جس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ پھر اگلی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج جوڑے ہوں گے، مطہرہ پاکیزہ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ دیکھیے یہ ازواج ہے نا، اس کا ترجمہ زیادہ تر بیویاں لکھا ہوتا ہے، لیکن ازواج جو ہے وہ دونوں کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی بیوی ہے، اس کا زوج کون ہوگا؟ اس کا شوہر ہوگا، اور اگر کوئی شوہر ہے تو اس کی زوج کون ہوگی؟ اس کی بیوی ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ ورڈ دونوں کے لیے ہی آتا ہے، تو جوڑے، ٹھیک ہے، پیئرز ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، یعنی کہ وہ فزیکلی بھی پاک ہوں گے، ٹھیک ہے، فزیکل جو گندگی ہوتی ہے جیسے سوسو پوٹی وغیرہ ہے نا، اور عورتوں کے ساتھ پیریڈز وغیرہ، اور پسینہ تھوک وغیرہ، فزیکل گندگی سے بھی وہ پاک ہوں گے۔ اور دوسری پاکی ان کے دل کی ہے نا، انٹرنلی بھی وہ کیا ہوں گے؟ صاف ستھرے ہوں گے، کینے سے، برائیوں سے، بغض سے، حسد سے، ہر طریقے سے پاکیزہ ہوں گے۔ ان کے اخلاق بھی پاک ہوں گے، ان کی زبان اور نظریں بھی پاک ہوں گی، اور ان کے جسم بھی پاک ہوں گے، تو ہر طریقے کی پاکی ہوگی، ٹھیک۔ وہاں کے جوڑے بھی ایک دوسرے کے لیے پیور ہوں گے، فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی کیا ہوں گے؟ پیور ہوں گے۔ ان کی پرسنالٹی بھی ایسی ہوگی جس میں پاکیزگی کی جھلک ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کے لیے بھی انسان، آپ کو پتہ ہے، بہت زیادہ کیا ہے، اس چیز کا بھی دیوانہ ہوتا ہے نا، کہ انسان کیا ہو؟ پاکیزہ ہو، چاہے وہ خود کتنا ہی گندا ہو، خود نہیں ہو صاف ستھرا، لیکن اس کو سامنے والا بندہ پاک صاف چاہیے ہوتا ہے نا۔ اور زیادہ تر آپ لڑکوں میں دیکھیں گی یہ والی چیز، کہ جب وہ رشتہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس لڑکی سے ہماری شادی ہونے جا رہی ہے، کیا کبھی اس کا کوئی افیئر تو نہیں رہا ہے نا۔ اور بہت زیادہ مطلب اس چیز کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں یہاں سے وہاں سے کہ دیکھو اس کا کوئی افیئر تو نہیں ہے، اور ہوتا ہے تو پھر وہاں رشتہ نہیں کرتے ہے نا۔ اور
اور چاہے وہ اپنے آپ ہی کتنے ہی افیئر چلا رہے ہوں، ہے نا، ریسنٹلی بھی ان کے چل رہے ہوں یا آگے بھی، مطلب ان کا کوئی پلان نہیں ہو کہ شادی کے بعد ہم انہیں چھوڑیں گے، ہے نا، انہیں بھی وعدے کر رہے ہوتے ہیں اور لیکن یہ مینٹلٹی انسان کے اندر ہوتی ہے کہ جس سے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، جس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے جا رہے ہیں، وہ بالکل پاک صاف ہو، ٹھیک۔ لیکن آج کل کے دور میں تو بہت مشکل والی بات ہوتی ہے جب انسان خود ہی پاک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ پاکیزہ چیز جو ہے اللہ نے پاکیزہ کے لیے ہی بنائی ہے، ٹھیک ہے، جو خود پاکیزہ ہے اسی کو پاکیزہ چیز بھی ملے گی۔ تو اب دیکھیں کہ جو دنیا میں جوڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، شروع شروع میں جب شادی کے نئے نئے دن ہوتے ہیں تب بہت زیادہ ایک دوسرے سے پیار محبت ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اس پاکیزگی میں پرانا پن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ پرانے بھی نہیں ہوں گے کبھی، ہمیشہ نئے جیسے ہی ہوں گے۔ جیسے کھانا ہمیشہ جب کھائیں گے تو کیا ہوگا، نیا سا لگے گا کہ نیا ہی کچھ کھا رہے ہیں، اسی طرح یہ جوڑے بھی ہمیشہ جب ان کے اوپر نظر ڈالی جائے گی تو یہ نئے نئے ہی لگیں گے۔ تو ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ 4 5 سال جیسے ہی گزرتے ہیں شادی کو تو انسان کے لہجے بدلنے لگتے ہیں، ہے نا، اور نہ وہ میٹھا بول رہے ہیں نہ یہ میٹھی بول رہی ہیں، اور نہ وہ ایسی کیئر کر رہے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے، نہ اب یہ ایسی کر رہی ہیں۔ 8 10 سال میں جو ہے انسان کے اندر ایک اور کرواہٹ آنے لگتی ہے نا، اور لڑائی جھگڑوں کی نوبت ہو جاتی ہے، اور پھر 15 20 سال میں تو ایک دوسرے سے بے نیاز ہی ہو جاتے ہیں۔ عورت کہتی ہے کہ باہر ہی رہیں تو اچھا ہے، آدمی کہتا ہے میں گھر ہی نہ جاؤں تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر پھل ہے، جب کھائیں گے نیا ذائقہ نئی لذت ہوگی، اسی طرح آپس میں جوڑوں کی محبت بھی ایسے ہی ہوگی، وہ جب بھی ملیں گے تو نئی نئی ہی ان کی محبت رہے گی، ایک دوسرے سے وہاں پر دل نہیں بھرے گا۔ ایون حدیثوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان کی خوبصورتیاں بھی دن بدن بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی، ٹھیک۔ تو اور جو ہے ان کو ان کی کمپنی میں ہی پھر مزہ بھی آئے گا، ٹھیک۔ تو اچھا آپ دیکھیں کہ یہ جو آیتیں ہیں نا یہ عورتوں کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں، کہ مردوں کو تو کہہ دیا گیا کہ ان کے لیے 70 72 حوریں ہوں گی، ہے نا، اور عورتوں کو کیا ملے گا وہاں پر، کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر یہ والی بھی چیز آتی ہے کہ جیلسی ہوگی پھر، ہے نا، کہ عورت جلے گی مرد سے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکیزگی وہاں پر ہوگی، یہ کینہ یہ حسد یہ بغض وغیرہ کے جذبات جو ہے انسان کے دل سے نکال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب تو انسان کو کیا ہے، انسان کی آزمائش کے لیے اللہ نے یہاں پر بھیجا ہے، تو یہ ایموشنز بھی انسان کو ساتھ ہی دے کر بھیجا ہے کہ انسان کتنا کنٹرول کرتا ہے اور کتنا ٹیسٹ میں پاس ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پر تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر پھر یہ سارے جذبات نکال دیے جائیں گے، وہاں پر کوئی بھی کسی سے جیلس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور عورت کے لیے آتا ہے کہ وہ تو سب سے کیا ہوگی، سردار بنا دی جائے گی، اور ایک رانی جس کو کہتے ہیں کہ ایک کوئن بنا دی جائے گی، تو پھر اس کو ان لوگوں سے جیلسی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور وہ خود بھی بہت زیادہ خوبصورت کر دی جائے گی، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کو جیلسی کب ہوتی ہے، جب سامنے والا بندہ اپنے سے زیادہ ہی خوبصورت ہوتا ہے نا، یا پھر سامنے والے بندے کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے انسان جیلسی فیل کرتا ہے۔ لیکن وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب کی اپنی ایک ملکیت ہوگی، سب کی اپنی ایک بادشاہت ہوگی، تو پھر کوئی کسی سے کیوں جلے گا، نہیں جلے گا، سبھی خوبصورت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نہیں، عورتوں کو حوریں نہیں ملیں گی، عورتوں کو کیا کرنا ہے حوروں کا دیکھیے میں آپ کو ایک چیز اور بتاتی ہوں، یہ نا مرد کی انسٹنکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ بہت زیادہ نیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، تو وہ اپنی اس انسٹنکٹ کو دبا دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو بہت اوباش ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں نا، اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو 70 سے زیادہ ہو رہے تو دنیا میں ہی وہ مطلب 70 سے زیادہ افیئرس تو ان کے نکل ہی آتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مرد کی فطرت ہے، ٹھیک، بس اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے یہ ریوارڈ ان کو اسی وجہ سے دے گا کہ انہوں نے یہ اپنی انسٹنکٹ جو ہے وہ دبا کر رکھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، ٹھیک ہے۔ لوگوں اسما کہہ رہی ہیں ہور مطلب لڑکے، ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا ہور لڑکے ہیں یا لڑکیاں، لڑکیاں ہوتی ہیں ہور، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ کیوں مردوں سے 70 کا وعدہ کیا ہوا ہے، مطلب 70 ہونے مردوں کو کیوں ملیں گی۔ بہت زیادہ اس ایشو کو دین کا ٹیگ لگا کر بھی اٹھایا جاتا ہے نا،
لیکن وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود ہی دنیا میں کیا ہے 70 سے زیادہ حوریں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، اور اس چیز پہ وہ نظر نہیں ڈالتے، ان کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ ہاں دیکھو ان کیا، تو یہ ہے کہ جنت میں 70 حوریں ملیں گی، ہے نا، اس وجہ سے یہ قربانیاں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ مردوں کی انسٹنگ، اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں بھی ان کو کیا ہے 4 شادیوں کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اگر اس کے پاس حیثیت ہے تو وہ 4 شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کچھ اور کہوں گی تو یہاں پہ کنواری لڑکیاں بھی ہیں، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ رہی، ٹھیک، آگے بڑھ رہی ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ سبھی کا جوڑا ہوگا، عورت کو مرد مل جائے گا، ٹھیک، اگر کسی کی شادی دنیا میں نہیں ہوئی ہے تو بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی میرج نہیں ہوتی ہے اور جو کنواری رہ جاتی ہیں، تو ان کو ان کی شادی وہاں پر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس محرومی کا ان کا بہت اچھا بدل دے گا۔ اور جس عورت کے 2 3 شوہر ہوں اس کا کیا ہوگا پھر، مطلب جیسے کسی کی ڈیورس ہو گئی یا پھر خیر ڈیورس والا تو نہیں، جیسے کسی کے ہسبینڈ ڈیتھ ہو جاتے ہیں، ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ان کو پھر پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جن کو چوز کریں گی انہیں کے ساتھ ان کو کر دیا جائے گا، اور باقیوں کو جو ہے ظاہر ہے حوریں تو ملی جائیں گی، ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پر بنا جوڑے کے کوئی بھی نہیں ہوگا، اور ایک معنی ازواج کا جو ہے ہم خیال ہم مزاج بھی ہے، مزاج سے ازواج، ٹھیک ہے، تو جن کی کمپنی میں انسان کو مزہ آتا ہے، جن کی آئیڈیولوجیز آپ سے میل کھاتی ہیں، جن کے ساتھ آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ساتھ آپ کو خوشی محسوس کراتا ہے، ٹھیک ہے، جو دغا دینے والی، تکلیف پہنچانے والے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جو دھوکہ دینے والے نہیں ہوتے۔ تو اس طریقے کا ہم مزاج جوڑا دنیا میں انسان کو ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل۔ آپ پتہ ہے اپنی عمر کے انسان سے بھی شادی کر لینا، اب انسان کو نا اس چیز کا بہت وہ ہوتا ہے کہ انسان ہم عمر سے شادی کر لے تو مزاج ملیں گے، کبھی بھی نہیں ملتے، کبھی بھی نہیں ملتے۔ جب ایک بھائی اور ایک بہن کے نا مزاج نہیں ملتے تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی دوسرے ماں باپ سے پیدا انسان کے مزاج آپ سے مل جائیں گے؟ نہیں ملتے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو ہم عمر سے شادی کر لیتے ہیں تو مل جائیں گے، چلو اچھا 2 3 سال بڑے یا 5 6 سال بڑے سے کر لیتے ہیں تو مزاج نہیں مل جائیں گے، ملتے ہی نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ضرور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اختلاف ضرور ہوتا ہے نا۔ ایک انسان دوسرے انسان کی طرح ہو ہی نہیں سکتا، تو اسی وجہ سے منع کیا جاتا ہے نا کہ کسی کو اپنے سانچے میں انسان نہیں ڈھالے، اور اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ اپنے شوہر کی تربیت بھی کبھی نہیں کریں، ٹھیک ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ شوہر کی تربیت کر لیں گی، آپ شوہر کی تربیت نہیں کر سکتی، آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ اس کو سکھا پڑھا نہیں سکتی، آپ اصلاح تو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک حد میں رہ کر، تربیت آپ شوہر کی نہیں کر سکتے، اس چیز کو ہمیشہ آپ دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے، نہ اپنے ماں باپ کی آپ تربیت کر سکتی ہیں، نہ اپنے شوہر کی تربیت کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ ڈفرینٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، اولاد انسان کے بس میں ہوتی ہے، ماں باپ اور شوہر انسان کے بس میں نہیں ہوتے ہیں، اور ان پر بس چلانا ہمارا کام ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتائی تھی کہ دنیا میں ہم مزاج لوگ ملنا بہت مشکل ہوتے ہیں، جو انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، انسان کی پتہ ہے فرینڈ شپ بھی جیسے انسان فرینڈ شپ کرتا ہے نا تو یہ سوچ کر کرتا ہے کہ یہ ہماری طرح ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے پھر انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، ان کے اندر بھی کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تو دنیا میں نا کچھ بولنے جاتی ہوں پھر میں بھول جاتی ہوں آپ کے کمنٹس پڑھ پڑھ کے، تو جو ہے وہ ہم مزاجی بہت مشکل سے ملتی ہے، یہ جنت میں ہی ملے گی، اس چیز کو دماغ میں اپنے گھسا لیں، بٹھا لیں، لکھ کر کہیں پر ٹانگ لیں، یا اپنے کہیں پر کھڑکی پر، دروازے پر، اپنے فریج پر، اپنے کچن کے دروازے پر، کہ ہم مزاجی آپ کو جنت میں ہی ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم مزاج ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اگر کوئی کسی کا ہم مزاج ہو جاتا ہے، ورنہ بہت مشکل کا کام ہے کسی کو اپنی طرح کر لینا، یا کسی کوئی آپ کی طرح مل جائے، بہت مشکل کا کام ہے۔ اور جو لوگ آپ کو دکھ رہے ہوتے ہیں نا بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے تو مزاج بھی بہت ملتے ہیں، انہوں نے اس چیز پہ بہت محنت کی ہوئی ہوتی ہے۔ میں ایسے ایک کپل کو جانتی ہوں کہ جو یہ کہتی ہے وہ کہتے ہیں، وہ جو کہتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک، تو پہلے تو مجھے ان کی ایج وغیرہ کا اندازہ نہیں تھا کیونکہ ینگ ہی لگ رہے تھے کافی،
پھر جو ہے جب میں نے ان کے بچوں کو دیکھا تو 25-26 سال کی ان کی بڑی بیٹی تھی، اور چھوٹی بیٹیاں بھی اتنے ہی کچھ ایج کی تھی. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اچھا تو یہ مطلب 20-25 سال کی باتوں کا جو ہے یہ صبر یہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، تو مجھے وہ بہن بھائی ہی لگتے تھے. ٹھیک ہے کہ یہ بہن بھائی ہیں، ان کے تو مزاج کتنے زیادہ ملتے ہیں. تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ اتنی لمبی ریاضت کاٹ کر آئے ہیں 20-25 سال کا، تب جا کر یہ جو ہے کرشمہ ہوا ہے. اور کسی کسی کا یہ کرشمہ ہوتا بھی نہیں ہے. 20 کیا 25 کیا انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. یہ کرشمے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، یہ چیز الگ بات ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر کے چل رہے ہیں، ہسبینڈ آپ کو سمجھ رہا ہے اور آپ ہسبینڈ کو سمجھ رہے ہیں. باقی یہ ہم مزاجی اس چیز کو دھیان رکھیں کہ جنت میں ہی ملے گی. جو آج آپ کا ہم مزاج نہیں ہے، ظاہر ہے جنت میں تو اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو وہ آپ کا ہم مزاج بن جائے گا. ٹھیک ہے. میں اپنی ایک باجی سے ایسی پوچھ رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کہ کیا جنت میں مجھے یہی مل جائیں گے دوبارہ. تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں مل جائیں گے، مگر ایسے نہیں ہوں گے، وہ پھر اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ جو یہاں ہم مزاج نہیں تھے وہاں ہم مزاج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ ان سے خوب باتیں کرنا یہ والی کہ آپ کی کیا کیا مزاج مجھے نہیں اچھے لگتے تھے اور آپ میرے ساتھ ایسے کرتے تھے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پاکیزگی میں یہ بھی آ جائے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان چیزوں سے یہ ہم مزاجیت والی جو بات ہوتی ہے، جب انسان ہم مزاج ہوتا ہے تو انسان کے گھر کا ماحول کیا ہو جاتا ہے؟ پاکیزہ ہو جاتا ہے نا. اس کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں سکون ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے جنت کیا ہے؟ سکون کی ہی جگہ ہے. جنت لڑائی جھگڑوں کی فساد کی جگہ تو نہیں ہے، ہے نا. تو جنت میں اس چیز کا بھی اللہ تعالی نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے کہ جس کی کمپنی آپ کو ملے گی وہ آپ کو کمپیٹیبل فیل کرائے گا، وہ آپ کو کمفرٹیبل فیل کرائے گا، آپ اس کو کمفرٹیبل فیل کرائیں گے، آپ اس کے ساتھ خوشی محسوس کریں گے، وہ آپ کے ساتھ خوشی محسوس کرے گا. اچھا ایک اور سوال بھی آ رہا ہوگا ذہن میں کہ جنت میں تو کسی چیز کی ضرورت بچے گی ہی نہیں، ہے نا. تو پھر یہ جوڑے وغیرہ یہ کیوں اللہ تعالی نے وہاں پر رکھے؟ تو یہ دیکھیے انسان کی یہ نیڈ ہے. ٹھیک ہے. انسان کی نیڈ ہے. آپ بالکل انسان کی تخلیق پر چلی جائیے. جب اللہ تعالی نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا تھا، ہوں تو آدم علیہ السلام ہے نا. تو کیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا جوڑا نہیں بناتا، اور وہ تو ویسے بھی جنت میں ہی رہ رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ جنت میں بھی کیا تھے؟ وہ اداس تھے نا. اتنی ساری نعمتوں کے بیچ بھی کیا تھے؟ اداس تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے ان کی وائف بنائی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑا مقصد جو ہے اس کا مین وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے مودت، ایک دوسرے کے لیے رحمت، ایک دوسرے کے لیے محبت، اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جوڑے والا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ سکون کے لیے رکھا ہے. ٹھیک. تو اس چیز کو بھی دھیان رکھیں. عورتوں میں تو بہت زیادہ یہ والی چیز ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں سکون والا ماحول رکھیں. ٹھیک ہے. اپنی طرف سے پوری کوشش کیا کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیا کریے. اپنی طرف سے پوری کوشش کیا کریے کہ گھر میں کیا رہے؟ سکون رہے. کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا اسی وجہ سے بنایا ہے کہ آپ سکون کا باعث ہو. ٹھیک. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی انسان کے اندر جو سب سے بہترین کوالٹی ہو سکتی ہے مطہرہ، ٹھیک ہے، یہ کوالٹی پاکیزگی کی ہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی زبان سے گندے الفاظ نہیں نکالے، اس کی سوچ نگیٹیوٹی سے گندگی سے پاک ہو، اس کی سوچ گندی نہ ہو، اس کا دل گندا نہیں ہو، اس کا جسم گندا نہیں ہو. اور اس کے لیے ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ نے اس کوالٹی کو آپ دیکھیں پھر پک کیا کہ جو جنت میں بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ خوبصورت ہوں گے جوڑے، یا یہ نہیں کہا یہاں پر کہ وہ جوڑے جو ہے وہ دیکھنے میں بہت اچھے ہوں گے، یا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ہم عمر ہوں گے. آتا ہے ہم عمر کا بھی اور ہم مزاج کا بھی آتی ہے یہ والی کوالٹی بھی، لیکن آپ دیکھیں یہاں ازواج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مطہرۃ کی صفت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ سب سے اعلیٰ کوالٹی اگر کسی انسان میں جو ہوتی ہے وہ اس کی پاکیزگی ہی ہوتی ہے نا، کہ وہ دیکھنے میں بھی پاکیزہ ہو اور وہ اندر سے بھی کیا ہو؟ پاکیزہ ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان باہر سے بہت اچھا دکھ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے؟ بہت خراب ہوتا ہے نا. باہر سے انسان اور اندر سے جن ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ پھر اچھی بات تو نہیں ہوتی ہے نا، بعد میں پھر انسان ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو جو سب سے اچھی کوالٹی انسان کے اندر مانی جاتی ہے وہ اس کی پاکیزگی ہی مانی جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی صاف ستھرا ہو اور وہ بندوں کے ساتھ بھی صاف ستھرا ہو. ٹھیک ہے. تو
تو یہی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی، اور جو سب سے بہترین کوالٹی ہے جو آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی، کہیں پر بھی نہیں ملے گی، کہیں پر بھی، وہ سب سے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بیان کی کہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سب سے مزے کی بات ہے یہ جنت کی، کہ ساری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ وہاں پر دے گا ہمیں، یہ جو خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہیں، یہ صرف لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے نہیں ہوں گی، یہ ٹیمپرری نہیں ہوں گی، یہ مزے بس تھوڑے دن کے نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ انسان وہاں پر رہے گا، پرماننٹ وہاں پر رہے گا۔ یہ جنت کے مزے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ ہائے کوئی ایسا وقت آ جائے جس میں ہمیں کوئی کام نہیں ہو، ہم کہیں سیر پر چلے جائیں، مزہ کریں، اور وہ ہمیشہ پھر وہیں پر رہیں، ہے نا؟ لیکن یہ آؤٹنگس بھی ہماری ناقص ہوتی ہیں، ہے نا؟ وہاں پر بھی ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، انسان جاتا بھی ہے تو انسان سفر کی تکلیف اٹھاتا ہے، کہ وہاں پر چلنا پھرنا بھی پڑتا ہے نا؟ سب سے بڑھ کر پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک؟ اسٹے بھی وہاں پر تھوڑے ہی وقت کا ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ انسان سال بھر کے لیے چلا جائے کہیں پر ویکیشنز پر، ہے نا؟ اور تھکان الگ ہو جاتی ہے نا؟ ہم ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ویکیشنز ہی آپ کی پرماننٹ ہو جائے، نیور، کبھی نہیں ہوتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان ہمیشہ ہی پارٹیز کرتا رہے، ہے نا؟ ہمیشہ ہی وہ پارٹیز میں رہے، ہمیشہ ہی انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، ہمیشہ انسان کو کھانے کا ٹیسٹ الگ ہی لگے، ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ ہم ہمیشہ ہی جو ہے انسان کو اپنے جوڑے سے محبت رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ دنیا میں رہ کر تو ناممکن سی بات ہے، مشکل نہیں، ناممکن سی بات ہے۔ اور یہ ہمیشگی والی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بس جنت میں ہی رکھی ہے، اور ہمیشگی بھی ایسی کہ ہر چیز کا مزہ دن پر دن بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، کھاؤ تو الگ مزہ، پیو تو الگ مزہ، نہ وہاں کوئی تھکن، نہ وہاں کوئی کام، نہ وہاں کوئی بدصورتی، نہ وہاں کوئی دلوں میں بیماریاں، نہ برائیاں، نہ حسد، نہ ہمیشہ کسی سے جلن، نہ کسی سے بغض، اور ہمیشہ ہمیشہ کی پاکیزگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس سب کا سب وہیں پر آپ کو ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون آپ کو وہیں پر ملے گا۔ ہم کتنا سکون کی تلاش میں رہتے ہیں نا، دنیا میں ہمیں سکون مل جائے، دنیا میں ہمیں سکون مل جائے، تو یہ بات بھی آج ذہن میں بٹھا لیں آپ کہ دنیا میں یہ دنیا سکون کی جگہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے اگر بنائی ہوتی تو پھر یہ جو آزمائشیں، یہ سب چیزیں، ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تو یہ ہوتے ہی نہیں، اور پھر کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کس طرح ٹیسٹ لیتا جب سب کے لیے سکون کہ ایسا ہوتا کہ بھائی 20-30 سال انسان سکون تلاش کرے، اور پھر وہ جب اس کو سکون مل جائے تو وہ 50-60 سال تک جو ہے وہ سکون میں رہے، ٹھیک؟ پھر کیا ٹیسٹ رہتا ہے انسان کا؟ کوئی بھی ٹیسٹ نہیں رہتا، ہر کسی کو پتا ہوتا کہ بس 20 سال کاٹ لینا پھر سکون ہی سکون ہے، ٹھیک ہے؟ 30 سال کاٹ لے ہم، سکون ہی سکون ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سکون کی جائے پناہ نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ ہمیشہ جب ذہن میں رکھیں گی نا، پھر آپ کبھی بھی اس چیز کے پیچھے بھاگ کر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو سکون صرف اور صرف جنت میں ہے، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اچھا، یہ خالدون جو ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں، آپ نے اللہ تعالیٰ نے یخلدون نہیں کہا کہ وہ اس میں رہیں گے، خالدون رہنے والے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فعل میں، ایک ورب میں، اور ایک ناؤن میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ کا پہلا ہی ورڈ ہم نے پڑھا تھا الحمد، وہیں پر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسم اور فعل میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے۔ جی، اسم میں، ناؤن میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پرماننسی ہوتی ہے، پرماننٹ۔ جیسے میں نے کہا الحمد، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نحمدو کہ ہم حمد کرتے ہیں، یا احمدو میں حمد کرتی ہوں، یا پھر جو ہے وہ تحمدو تم حمد کرتے ہو، ایسا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نہیں فرمایا، ڈائریکٹ بات کر دی الحمد، کہ اللہ کی تعریف ہمیشہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسم میں کیا ہوتی ہے؟ کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اسم میں پرماننٹ کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک؟
اور ناؤن جو وہ ورب جو ہوتا ہے یعنی فعل جو ہوتا ہے اس میں زمانہ بھی شامل ہو جاتا ہے. اگر یہاں پہ آ جاتا کہ یخلدون ہے نا کہ وہ رہیں گے یا پھر وہ رہ رہے ہیں یا پھر وہ رہتے تھے، اگر یہاں ورب آ جاتا تو زمانہ ان کے رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ نہیں رہے یا رہیں گے اب نہیں رہ رہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے وہ والی فیل نہیں آتی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسم یوز کیا، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے باہر نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے، پھر رہنے والے ہیں، ترجمہ ایسا کریں گے، رہیں گے کا نہیں کریں گے، رہنے والے ہیں، ناؤن ہے کیونکہ. تو اور یہ ہوگا کیسے؟ آپ دیکھیں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کا حساب کتاب لے گا، اور اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان لے. تو جب حساب کتاب ہو جائے گا اور سب فیصلے ہو جائیں گے، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لے کر آیا جائے گا، اور اس دیوار پر اس کو کھڑا کیا جائے گا جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے. پھر کہا جائے گا کہ اے اہل جنت، تو وہ خوف زدہ ہو کر جھانکیں گے کہ کیا ہوا. پھر آواز دی جائے گی اے اہل جہنم، تو وہ خوشی خوشی جھانکیں گے کہ شاید ان کو نجات کی آواز دی جا رہی ہے، کہ ان کو نجات کا پروانہ ملا. دونوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو، یعنی کہ یہ جو مینڈھا کھڑا ہے اس کو پہچانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو موت ہے جس کو ہم پر مقرر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، موت کو سب پہچان لیں گے. پھر اس کو ذبح کیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا موت کو، اور دونوں سے کہا جائے گا اب تم ہمیشہ ہمیش اسی میں رہو گے. اس کو دیکھ کر اگر جہنم والے غم سے مر سکتے تو مر جاتے، کہ اب موت کو بھی کیا ہے، موت آ گئی. ٹھیک، جہنم والے کیوں غم سے مر سکتے تو مر جاتے؟ کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا ابھی تک کہ اتنی تکلیف برداشت کر کے کیا ہے انسان مر ہی جاتا ہے نا. مر جاتا ہے نا جب انسان، اب دیکھیں کسی کو جلا دیا جائے بہت زیادہ تو کیا ہے مر ہی جاتا ہے، بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بچ جائے. تو ان کو لگتا کہ اتنا عذاب ہم جھیل رہے تھے تو ہم مر ہی جاتے تھوڑے دنوں میں. لیکن اب کیا ہوا، موت کو ہی موت آ گئی، اب مرنا تو ہے ہی نہیں، تو اب کیا ہے اس میں اب ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. جنت والے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ اب ہم کبھی نہیں مریں گے، اور اب ہم اس میں اسی نعمتوں بھری جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور جہنم والے جو ہے وہ بہت زیادہ غم سے جو ہے وہ غم میں ڈوب جائیں گے، اور بہت زیادہ وہ چیخ پکار کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہ آیت یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو لوگوں کو جو ہے خوشخبریاں دیتے رہنا چاہیے، اچھی اچھی باتیں سناتے رہنا چاہیے، صرف ڈرانے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اعتدال کا انداز اپنانا چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، اللہ کا بھی طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، بشیرم و نذیرا. قرآن کیا ہے، بشیرم و نذیرا. اللہ تعالیٰ کیا ہے، خوشخبریاں بھی دیتا ہے اور ڈراوے بھی دیتا ہے. تو دونوں ہی چیزیں انسان کو ساتھ میں رکھنی چاہیے. نہ تو اتنا زیادہ خوشخبریاں دینی چاہیے کہ انسان اسی میں ڈوب کر رہ جائے اور اس کو آخرت کا خوف ہی نہیں آئے، ہے نا، اس کو یہ لگنے لگے کہ بس جاتے ہی کیا ہے نعمتوں بھری جنتیں مل جائیں گی اور اس میں مزے کریں گے. اور نہ ہی اس کو اتنا ڈرا دیا جائے کہ پھر وہ نا امید ہو جائے، ہے نا، اللہ کی ذات سے ہی نا امید ہو جائے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، دونوں چیزیں ساتھ ہی رکھنی چاہیے. پھر اس آیت میں جو ہے خوشخبری دینے والے کی بھی بات ہے نا، جن کو خوشخبری دی گئی ان کی بھی بات ہے، جس چیز کی خوشخبری دی گئی ان کی بھی بات ہے، اور جس سبب سے ان خوشخبری دی گئی اس کی بھی بات ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ خوشخبری کس نے دی؟ بتائیے، یہ خوشخبری کس نے دی؟ جی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، تو خوشخبری دینے والے کی بات، خوشخبری کس کے ذریعے دلوائی؟ کس کے ذریعے دلوائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہے نا. بشیر، آپ خوشخبری دے دیجئے. دی کس کو؟ دی کس کو؟ آیت سے بتائیے، آیت سے بتایا کریے، ہمیشہ آیت سے آنسر کیا کریے. الذین آمنو، ہے نا، ایمان والوں کو خوشخبری
دی گئی. ٹھیک ہے. کیا سبب تھا ایمان والوں کے اندر؟ کیا ایسی کوالٹی تھی جس کے سبب ان کو یہ خوشخبری ملی؟ آیت کو دیکھ لیجئے، آیت کو دیکھ لیجئے. عمل صالح. ٹھیک ہے. عمل صالح، نیک عمل کے سبب ان کو خوشخبری ملی. ٹھیک. آیت کو ہی دیکھیے، کس چیز کی خوشخبری دی گئی؟ کس چیز کی خوشخبری دی گئی؟ جنت کی. ٹھیک. تو پانچوں چیزیں اس میں شامل ہیں. خوشخبری دینے والا، جس کے ذریعے خوشخبری دی، جن کو دی، جس سبب دی، جس چیز کی دی، ساری کی ساری چیزیں اس میں آیت میں موجود ہے. اور یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے جو کسی کو ملے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں آ کر جو ہے انسان کی ساری آرزوئیں پوری ہو جائیں گی. یہاں آ کر انسان کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی. دنیا میں انسان کو سب کچھ بھی مل جائے، پھر بھی اس کے اندر ایک خلا رہتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ آرزو اس کی ایسی ہوتی ہے جو کبھی پوری نہیں ہو پاتی، ہے نا. امبانی، اڈانی، میں نے آپ کو پہلے بھی اگزامپل دیا تھا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ دنیا خرید سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ اپنی عمر ہی روک لے، یا اپنے آپ پر بڑھاپا آنے سے روک لے، یا اپنے اوپر کوئی بیماری آنے سے روک لے، یا اپنے اوپر کوئی مشکل حالات، کوئی پریشانی آنے سے روک لے، یا اپنے اوپر کوئی ٹینشن، کوئی فکر آنے سے روک لے. ہے ایسا؟ کوئی روک سکتا ہے اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے، اپنے آپ کو اپنی خوبصورتی کے ڈھلنے سے؟ یا کوئی نیچرلی ہی مان لیجئے کوئی سانولا پیدا ہوا ہے، اب اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، کیا وہ اپنا کلر چینج کروا سکتا ہے؟ پوری دنیا انسان ڈاکٹرز کو خرید سکتا ہے، ہر چیز خرید سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو نیچرلی گورا نہیں، آرٹیفیشلی تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کہ انسان اپنی پلاسٹک سرجری کروا لے یا کوئی اور طریقہ اپنا لے، انجیکشنز چل رہے ہیں اب تو بہت سارے، تو وہ کچھ کر لے، لیکن نیچرلی اپنی اسکن کا کلر وہ نہیں چینج کر سکتا. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ دنیا میں ہر چیز مل جائے تب بھی انسان کی آرزوئیں پوری نہیں ہوتی. اور جنت ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر آ کر انسان کی ساری آرزوئیں پوری ہو جائیں گی، ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ سب سے بڑی خوشخبری انسان کی زندگی کی ہونی چاہیے، اور اس کو پانے کی بھی پوری کوشش انسان کو ہر چیز سے بڑھ کر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کس چیز سے بنی ہے، تو فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی ہے، اس کا سیمنٹ کستوری کا ہے، اس کی مٹی زعفران کی ہے، اور اس کے پتھر اور ریزے موتی اور یاقوت کے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جنت کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن آپ کو بتا رہی ہوں. اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جنت کی بھی، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی بھی. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیمز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یاقوت جیمز کو کہتے ہیں، روبی، ایمرلڈ، ٹھیک ہے، فیروزہ ٹائپ اس طریقے کے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. تو اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صفت، اہلاً و سہلاً، مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت کے ساتھ کلاسز کروائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام مرحلوں میں آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کا بھی سوال، اور اس کے لیے بہت پیاری سی ایک مسنون دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل. کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے کیا کرتی ہوں، جنت کا سوال کرتی ہوں، اور ان اعمال کا بھی جو مجھے جنت کے قریب کر دے، چاہے وہ عمل ہو اور چاہے وہ قول ہو. ٹھیک ہے. میری باتیں یا میرے عمل کیا ہو، ایسے ہو جو مجھے جنت کے قریب کر دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. اور میں تجھ سے جہنم کا سوال کرتی ہوں. ٹھیک ہے. سوری، جہنم کی پناہ چاہتی ہوں، سوال پر جہنم سے پناہ چاہتی ہوں، اور ان اعمال اور ان باتوں سے بھی جو مجھے اس کے قریب کر دے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں کیا ہے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور کوششیں زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو ہے ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان کاموں سے، ان حرکتوں سے بچے جو ہمیں جنت سے دور کر دیں. ٹھیک ہے.
اور ان کاموں کو کریں، ان کاموں میں آگے آگے بڑھیں جو ہمیں جنت کے قریب کر دیں اور قریب سے قریب تر کر دیں. ٹھیک ہے. ابھی ہوروں کا ایشو چل رہا ہے آپ لوگوں کا ہے. عورتوں کو ہورے نہیں ملیں گی. آپ تو ہوروں کی سردار ہوں گی، آپ کو کیا چاہیے ہے نا. یہ انسان انہیں جن سے مطلب جن کے بارے میں غلط خیال دل میں لا رہا ہے اور لوگوں کا انہیں لوگوں کا سردار آپ کو بنا دیا جائے تو پھر آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے نا غلط خیال. ٹھیک ہے. چلیے آگے آگے بڑھیں. اچھا تھا. وہ اگلا جنم ہمارا ہوتا نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بول دیتی کہ آپ دعا کریے پھر اگلے جنم میں مجھے بٹیا نہ کیجو. ٹھیک ہے. اگلے جنم ہوتا نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے اگلی آیت پر چلتے ہیں. آیت نمبر 26. ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک چیلنج دیکھا تھا. کیا چیلنج تھا وہ یاد ہے کسی کو؟ جی کیا چیلنج تھا؟ قرآن میں سنگل آیت بھی سنگل ورڈ بھی جی چاہیں ٹھیک ہے جتنی بارک اللہ فیک. ہیلپ. جی اللہ نے چیلنج دیا تھا کہ اگر تمہیں اس کلام پر کوئی شک ہے تو تم اس جیسی کوئی سورہ بنا کر لے آؤ. ہے نا. آیت نے سورہ کا چیلنج دیا تھا کہ سورہ بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو. ہے نا. اور اکیلے نہیں لا سکتے تو جتنے دل چاہے ملا کر لے آؤ، بنا اکٹھا کر لو. تو جو ہے اس چیلنج کو اللہ تعالیٰ کے ایکسپٹ کرو. لیکن ایسا تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. ہے نا. ایسا تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، نہ انہوں نے کیا. تو آپ دیکھیں کہ جب انسان کسی کا چیلنج قبول نہیں کرتا اور اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس چیلنج کو قبول کر پائے، ایکسپٹ کر پائے، تو پھر کیا کرتا ہے وہ سامنے والے پر الزام تراشیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. اعتراض نکالنا شروع کر دیتا ہے. شوشے نکالنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں جی اس میں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس میں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، ایسے تو اس میں یہ بھی کمی لگ رہی ہے، اس میں تو یہ بھی عیب ہے، اس میں تو یہ بھی نقص ہے. تو یہی سب جو ہے انہوں نے پروپیگنڈا نکالا. ٹھیک ہے. یہی پروپیگنڈا انہوں نے نکالا. اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ مثالیں پڑھی تھی. مثال پڑھی تھی ہم نے. 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، یاد ہے؟ ہوں. بھول جاتے ہیں سب لوگ. 2 مثالیں ہم نے پیچھے پڑھی تھی منافقین کی. ہے نا. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال دی تھی کہ ایسے ہیں کہ روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں اور جو ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے تو وہیں پر رک جاتے ہیں. ہے نا. تو وہاں پر بھی مثال اللہ تعالیٰ نے بارش سے، کڑک سے، بجلی سے دی تھی. ٹھیک. نور سے دی تھی اللہ تعالیٰ نے مثال. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو اور اچھے سے ایکسپلین کرنے کے لیے مثال کے ذریعے سمجھایا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ انسان کی عقل کتنی ہے، اس کو کیسے بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے نا. وہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت کی ہی ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے مطابق ڈیزائن کی ہوئی ہے. ہے نا. تو اس کو پتہ ہے کہ انسان کو بات کس طرح سمجھ میں اچھے سے آ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہی حق بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایگزامپلس انسان کو نہیں سمجھ میں آتے اور ایک الٹا ایگزامپل سے انسان اچھے سے سمجھ جاتا ہے چیز کو. ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ تھی اور مثالوں سے بات بہت اچھے سے سمجھ میں آتی بھی ہے. ایگزامپل جو ہے انسان کو بات کی گہرائی تک پہنچا دیتے ہیں. ہے نا. اس میں ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قرآن مجید میں آپ کو کہیں مکڑی کی مثال ملے گی، کہیں مکھی کی مثال ملے گی، کہیں شہد کی مکھی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، کہیں غلام کی مثال دی کہ غلام کیسا ہوتا ہے، کہیں جنت کی مثال دی، کہیں دنیا کی چیزوں کی مثال دی، کہیں مچھر کی مثال دی. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دیں
تو ان کو تو اعتراض کرنے تھے، ہے نا، ان کو تو کوئی نہ کوئی نقص نکالنا تھا، ان کو تو کوئی نہ کوئی شوشہ نکالنا ہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ کیا بات ہوئی، اتنی حقیر حقیر چیزوں کی جو ہے مثال بیان کر دی، ہے نا. تو اس کی شان نزول، آیت کا جو شان نزول ہے، شان نزول کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس سبب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے. ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں مکھی اور مکڑی کی مثال بیان کی تو یہودی کہنے لگے کہ اللہ نے ان حقیر چیزوں کی مثال بیان کر کے کیا ارادہ فرمایا، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشرکین کہنے لگے کہ ہم اتنی حقیر چیزوں کی عبادتیں تو کرتے نہیں ہیں، یعنی کہ مکھی مچھر کو تو ہم نہیں پوجتے ہیں، جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی، ہے نا. اور ابن عباس، ابن مسعود اور کئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے دو مثالیں بیان کی، وہ جو پیچھے ہم آیتیں پڑھ کر آئے ہیں، تو منافق کہنے لگے کہ اللہ تو اس سے بلند تر ہے، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اس کلام پر شک کرنے لگے، کہنے لگے اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو بڑا بلند ہے، وہ ایسی مثالیں بیان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور اس طرح یہ بھی کہا گیا کہ جب کفار اور منافقین اللہ تعالیٰ کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکے تو اعتراض کر دیا کہ اللہ کو ایسی مثالیں دینے کی کیا ضرورت تھی، تو اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں دیا ہے. اور یہ اعتراض نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم پر کہ اس نے ہمیں سمجھ کر چیزیں سمجھائی، وہ ہمیں سمجھ گیا اور ہمیں سمجھنے کے ظاہر ہے اس نے بنایا ہے وہی سمجھے گا ہمیں، ہے نا. اور اس نے پھر ہمیں وہ چیزیں سمجھائی، ہے نا. آپ دیکھیں ایک ٹیچر کے ساتھ، خیر اسکول کی ٹیچرز تو ہر سال چینج ہو جاتی ہیں، لیکن آپ سمجھے کہ اس طرح سمجھے کہ ایک ٹیچر آپ کو فرسٹ کلاس سے انگلش سکھاتی ہے اور وہ 5th تک آپ جو ہے اسی سے انگلش پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب 5th کلاس میں آ کر وہ ٹیچر اس موڑ پر آ جاتی ہے کہ وہ آپ کی ہر ایکشن کو سمجھتی ہے. ایون میں نے ایسے ایسے ٹیچرز دیکھے ہیں کہ جو آنکھوں کے اشارے بھی سمجھتے ہیں کہ کہاں پر ہم نے چلا دیے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا آپ سے کنیکشن کیا ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ آپ کو اتنا زیادہ سمجھنے لگتے ہیں کہ، اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ ایسے ٹیچرز آپ کو بات بھی بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں. ایک نیا نیا ٹیچر ہوتا ہے، جب وہ آپ کو بات سمجھاتا ہے، وہ صحیح بھی سمجھا رہا ہوتا ہے تو آپ کو وہ برا لگ رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں پہلے والی میم اچھی تھی، پہلے والی میم اچھی تھی، کرتے تھے بچے، کرتے تھے نا، یہ کرتے تھے، ہم نے بہت کیا ہے، یہاں پہلی والی میم بہت اچھی تھی. پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی اچھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی مینٹیلٹی سمجھ جاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں، پٹ کر سمجھتے ہیں یا جو ہے پیار سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ سمجھ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندوں کو بات کیسے سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر چیزیں یہ سب ہمیں اسی طریقے سے سمجھائی، قرآن ہمیں اسی طریقے سے سمجھایا. اور آپ کو پتا ہے علوم القرآن میں ایک ڈپارٹمنٹ امثال القرآن کا ہے، ٹھیک ہے. جو لوگ مطلب سمجھ لیجیے پی ایچ ڈی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے کورس میں یہ امثال القرآن وغیرہ شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس میں بھی ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں قرآن کی مثالیں سمجھنے میں اور ان کی گہرائی میں پہنچنے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بات کی کیسے، یہ کہ کیا سمجھانا چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. اور ابھی آپ اسی مثال میں دیکھ لیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے، اب ظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ مچھر کی بات چل رہی ہے، لیکن آپ پھر سوچیں گی کہ مچھر بھی کیا بڑی چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، نہیں حیا کرتا، نہیں شرماتا، استحیی، تا ہا اور یا اس کا روٹ ہے حیا. حیا کے حیا ویسے بھی یوز کرتے ہیں نا، حیا دار، شرم، شرم کو کہتے ہیں نا نہیں شرماتا. اور اس میں سین تا ایڈ، سوری یار میں آپ سے پوچھنے جا رہی تھی کہ اس میں کیا چیز ایڈ کری ہوئی ہے، خیر میں بتا رہی ہوں. سین اور تا مبالغے کے لیے اس میں ایڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. بالکل بھی نہیں شرماتا، ہرگز بھی نہیں شرماتا، ٹھیک ہے.
اس میں معنی کو ایکسٹرا کر دیں گے کیونکہ سین اور تا ایڈ ہے تو معنی ایکسٹرا ہو جائے گا. ہرگز نہیں شرماتا. اور حیا کہتے ہیں خود کو ایسے کام سے روکنا جو عیب والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حیا کیا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ایسے کام سے روکنا. اسکرین نہیں شو ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو حیا کہتے ہیں خود کو ایسے کام سے روکنا جس میں کوئی عیب ہو اور وہ کام قابل مذمت ہو. ٹھیک ہے، جو کام کر کے انسان پر کیا لگ جائے، عیب لگ جائے اور اس کی شرمندگی کا باعث بن جائے. حیا ایسی چیز کو کہتے ہیں. اور جب کوئی حیا کرتا ہے تو پھر وہ اس چیز سے رک جاتا ہے کیونکہ اس کو لوگوں کا خوف ہوتا ہے نا، کہ لوگ کیا کریں گے، اس کو شرمندہ کریں گے، اس کو عیب لگائیں گے، تو وہ انسان ایسے کام سے روک لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر نہیں ہے. اسی لیے اس یستحیی کا معنی ایک اور جو ہے یخشا کے معنی میں بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے، تمہارے اعتراض سے، تمہاری ملامتوں سے، تمہارے کرٹیسزم سے وہ بالکل بھی نہیں شرماتا، بالکل بھی نہیں ڈرتا کہ وہ اپنی کتاب میں جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے حقیقتوں کو بیان کر دیتا ہے. وہ رکتا نہیں ہے، ان کو چھوڑتا نہیں ہے نا. انسان کیا ہوتی ہے جب اس کو حیا آتی ہے تو وہ اس کام سے بچتا ہے. مان لیجیے کسی کو کیا بتاؤں ٹھیک ہے، مان لیجیے کسی کو جو ہے وہ ڈانس کرنے میں حیا آتی ہے. ٹھیک، اور وہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے بہت شرم آتی ہے ڈانس کرنے میں، وہ پھر بھی ڈانس کرے گا؟ اگر تو اس نے اٹھ کر پھر بھی ڈانس کر لیا، اس کا مطلب وہ اس کو حیا آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے شرم ہے وہ. لیکن اگر وہ اس کو سچ میں حیا آتی ہے تو کیا ہے، وہ ڈانس کبھی بھی نہیں کرے گا. ٹھیک، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، میرے لیے شرمندگی کا، میرے لیے مذمت کا باعث ہے. اور پھر وہ لوگوں کے ڈر سے وہ کام چھوڑ دیتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، وہ رک جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کا بھی ڈر نہیں ہے. اللہ کیوں ڈرے گا کسی سے، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ تو سپریم ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے اس کو تب کوئی فکر نہیں، کوئی اس کو کرٹیسائز کرتا ہے اس کو تب فکر نہیں، ہے نا، کوئی اس کو ملامت کرتا ہے اس کو تب فکر نہیں. ٹھیک، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اپنی کتاب میں بیان کر دیتا ہے نا. تو جب اللہ نے اپنا یہ انداز اپنایا تو انہوں نے کیا کیا، فوراً سے اعتراض شروع کر دیے. یہ کیا بات ہوئی، ہے نا، کہ تو اس کو تم اللہ تعالیٰ کا کلام رہے ہو کہ یہ اللہ کی بات ہے، اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ، اور مثالیں دیکھو اتنی چھوٹی چھوٹی مکھی اور مچھر کی، ہے نا. یہ تو کمپیٹیبل نہیں لگ رہا، یہ تو سوٹ نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کو، ہے نا. تو اس طریقے کے اعتراض، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، آخر میں بتاؤں گی. تو اس طریقے کے اعتراض جو ہے یہ لوگ اٹھانے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا جواب یہاں پر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حیا نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعتراض سے کوئی ڈر نہیں کہ وہ اپنے کلام میں کسی حقیر سے حقیر چیز کی مثال پیش کرے، ہے نا. این یدربا کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی بھی مثال، ہے نا. چھوٹی، اور مثلاً میں کیا لگا ہوا ہے، تنوین. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین جب لگا ہوتا ہے تو تنوین والے معنی میں کچھ نہ کچھ کیا ہے، کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا ہوتا ہے نا. تنوین جہاں پر لگا ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں مثال صرف نہیں کریں گے بلکہ یہاں لکھیں گے کوئی بھی مثال. ٹھیک ہے، چاہے وہ چھوٹی مثال ہو، چاہے وہ بڑی مثال ہو، کوئی وہ حقیر چیز کی مثال ہو یا کوئی وہ کبیر چیز کی مثال ہو، اللہ تعالیٰ کوئی بھی حیا نہیں کرتا. اچھا، یہ یدربا کا ورڈ ہے نا، اس کو بھی سمجھ لیجئے کیونکہ یہ کبھی کبھی الگ طریقے سے بھی، مطلب اس کا اصل کیا ہے. دربا یدربو کہتے ہیں مارنے کو. ٹھیک ہے، اصل معنی اس کا دربا یدربو کا ہے مارنا. اس کا روٹ ورڈ ہے دربا، ضاد را اور با، مارنے کو کہتے ہیں. تو اگر ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ کریں گے تو کہ وہ مارے، مثلاً کوئی بھی مثال، یدربا کہ وہ مارے
مثلاً کوئی بھی مثال، ٹھیک ہے. تو یہ عربک کا انداز ہے، وہ مثال کے پاس مثال کے ساتھ جو ورڈ اٹیچ کرتے ہیں وہ ضربہ کا ورڈ اٹیچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ مارے مثال، تو ہم کیا کہتے ہیں اپنی اردو میں؟ بیان کرے، ہے نا. مثال کیا 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 کہتے ہیں؟ مثال بیان کرنا یا مثال دینا یا ایگزامپل دینا، ٹھیک ہے. تو یہ ورڈ سمجھ لیجئے، کیوں میں نے اس لیے بتایا کہ ضربہ کا معنی جو ہے وہ اصل میں مارنا ہی ہوتا ہے، اور لیکن یہ عربک کا انداز ہے. تو مثال بیان کرے کس کی؟ ما بعودتن، جو مچھر کی ہو، ٹھیک ہے. فما فوقہا، یا پھر اس سے اوپر کی کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے. چاہے پھر وہ مچھر کی مثال ہو، چاہے وہ اس کے اوپر کی کوئی چیز ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں ہے ایسی مثال بیان کرنے کی، اللہ تعالیٰ کو کوئی حیا نہیں آتی، ٹھیک ہے. اچھا، یہ حیا والا جو ورڈ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آیا ہے، تو اس کا مطلب کچھ اور بھی چیزیں ہیں کیا جن سے اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہو؟ کوئی چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ حیا کرتا ہے؟ جی، ہے نا. بارک اللہ فیک. ہے، اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے، اور مختلف حدیثوں سے یہ بات جو ہے تصدیق ہوتی ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے حیا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے بندے سے شرم آتی ہے کہ اس کے آگے کسی نے ہاتھ پھیلایا اور اس کے ہاتھوں پر کو خالی ہاتھ لوٹا دے. اب یہ مت سوچیے کہ ہم نے جو مانگا وہی ہمیں عطا کر دیا جائے. ایک فقیر کی مثال لے لیں، وہ مانگتا آپ سے 100 روپے ہیں، آپ دیتے اس کو 5 روپے، دیتے نہیں دیتے؟ اپنے اوپر رکھ کر ہر چیز سوچا کریے، ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگے آپ کو اللہ وہی دے دے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر آپ کو کچھ دے دے. دعا کا سین کریٹ کر لیجئے دماغ میں. دعا کی قبولیت 3 طریقے سے ہوتی ہے، آپ کو کچھ بہتر مل جاتا ہے، یا کوئی بلا آپ کے اوپر آنی ہوتی ہے، اللہ وہ ٹال دیتا ہے، یا پھر اس کا ریوارڈ آخرت میں سنبھال کر رکھ دیتا ہے، دیتا ہے کچھ نہ کچھ وہ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی ایک صفت بھی بتائی ہے کہ وہ کیا ہے؟ حیون ہے، اور حیا کرنے والا، بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ وہ حیا تو کرتا ہے، لیکن حق بات کہنے میں وہ حیا نہیں کرتا. حق بات کہنے میں اس کو کوئی شرم نہیں آتی، اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. یہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ بھی ہے. تو جہاں حیا آنی چاہیے وہاں آنی ضرور چاہیے، لیکن ہر موقع پر شرمانا نہیں چاہیے. جہاں حق بات کہنی ہو وہاں حیا کرنا بزدلی سمجھی جاتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جہاں حیا آنی چاہیے وہاں حیا ضرور آنی چاہیے. بے پردگی میں حیا آنی چاہیے، تو وہاں حیا آپ کی غیرت کا تقاضا کرتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن حق بات بولنے میں آپ کو حیا نہیں آنی چاہیے. بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے حق بات نہیں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کے سامنے کیسے بولیں، ان سے تو ہمیں شرم آ رہی ہے نا، یہ اتنے بڑے ہم اتنے چھوٹے. تو ہو سکتا ہے کہ بڑے ہیں وہ، لیکن ان کو اتنا علم نہیں ہو جو آپ کو چیزیں معلوم پڑ گئی ہیں، تو آپ بتا دیں آپ کو حیا نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھی حیا حق بات کہنے میں نہیں آتی. تو کسی بات کو سمجھانے کے لیے اگر حقیر چیز کی مثال بھی پیش کرنی پڑے تو شرمانا نہیں چاہیے. آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کسی بچے کو کچھ سمجھانا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیول پر آ کر بات کرتے ہیں نا، ہم اس سے لمبی لمبی انٹلیکچوئل باتیں تو نہیں کرتے. بچے کو کچھ بتانا ہوتا ہے تو ہم اس کے دماغ سے ملتی جلتی مثالیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پیار سے اس کو ایگزامپلس دے کر سمجھاتے ہیں، چاہے آپ کو کتنی بھی بڑی نالج ہو، آپ کتنے بھی بڑے اسکالر ہو. کیا آپ کے اس کے سامنے آ کر اپنا عالمانہ انداز جھاڑیں گی بچے کے سامنے؟ ہاں، بچہ تو آپ سے بھاگ جائے گا پتہ نہیں کیا کیا سنا کر آپ کو. ٹھیک ہے، تو الفاظ ہی ایسے استعمال کرتی ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے، ٹھیک. تو آپ دیکھیں کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیول پر آ کر ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے؟ اپنی بات سمجھا. کسی انٹلیکچوئل سے بات کر، مان لیجیے کوئی پی ایچ ڈی بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ نے اس کو قرآن کی کوئی آیت سمجھانی ہے، اس کو قرآن نہیں سمجھ میں آتا، تو آپ اس کے انٹلیکچوئل پر ہی جا کر بات کریں گی، ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اور باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ سمجھانے والے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے.
اس نے اپنے علم کے مطابق ہم سے باتیں نہیں کی ہیں. اگر اللہ اپنے علم کے مطابق ہم سے باتیں کرنے لگے تو ہمیں ایک ورڈ اللہ تعالیٰ کا سمجھ میں نہیں آئے, ہے نا. اللہ کا جو علم ہے اگر وہ اپنے علم کے مطابق ہم سے بات کرتا تو ہمیں سمجھ میں آتی نہیں آتی, ہے نا. ٹیچرز کا جو علم ہوتا ہے, ٹیچرز کیا ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی بھی ہوتے ہیں, اور وہ اپنی ریسرچ کر کے آ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اگر 6 کلاس کا سائنس کا ٹیچر بنا دیا جائے اور وہ اپنی وہاں فزکس جھاڑنے لگے تو وہ بچے ان سے پڑھنا چاہیں گے, نہیں پڑھنا چاہیں گے, ہے نا. تو اسی طریقے سے سمجھے آپ کہ اللہ نے یہ باتیں ہم سے کی ہیں, ہم انسان جو اللہ کی اتنی حقیر مخلوق ہے, تو اسی لیول پر جا کر اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی اسپیکر بھی تبھی اچھا سمجھا جاتا ہے جب وہ اپنی آڈینس کے لیول پر آ کر بات کرے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ وہ اپنے علم کے مطابق بڑی بڑی باتیں کرتا رہے جو انسانوں کے سر کے اوپر سے گزر جائے, ہے نا. کہ بس اس کو یہ ہے کہ میں اپنی دھاک بٹھا کر جاؤں کہ میں نے لینگویج میں اتنی ایکسپرٹیز حاصل کر رکھی ہے, میں تو ایسے ایسے الفاظ لے کر آتا ہوں چن کر جو سب کے سر کے اوپر سے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اسپیکر بھی اچھا سمجھا جاتا ہے جو کسی کے اپنے سامنے والے, اپنے سننے والی آڈینس کے لیول پر آ کر بات کرتا ہے. اچھا سمجھانے والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو ایگزامپلس دے کر, آپ کے آس پاس کے ماحول سے بات کرے گا, ٹرینڈ جو چل رہا ہوتا ہے اس کو بتا بتا کر اپنی بات سمجھائے گا, ہے نا. آپ دیکھیں جاہلوں کے آگے تو انگلش نہیں بولی جاتی نا, بولی جاتی ہے. جاہل تو مذاق اڑا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں ایک ایسی بندی کو جانتی ہوں جو ہمیشہ, مطلب ان کو یہی شعور نہیں اب تک آیا, اللہ تعالیٰ ان کو شعور بخش دے, کہ ان کو یہی شعور نہیں آیا کہ کس کے سامنے ہم نے انگلش بولنی ہے اور کس کے سامنے ہم نے انگلش نہیں بولنی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہر جگہ انگلش بولتی ہیں, اور جب وہ اٹھ کر جاتی ہیں تو یقین مانیے ان کے پیچھے ایسی ایسی لوگ, مطلب ان کی ورڈز کی وہ کر رہے ہوتے ہیں, مذاق بنا رہے ہوتے ہیں, اللہ کی پناہ. تو آپ دیکھیں کہ جاہلوں کے آگے کوئی انگلش نہیں بولتا, ہے نا. تو اسی طرح جو ہے اچھا سمجھانے والا وہی ہوتا ہے جس کے پاس بہت سارے اگزامپلس ہوں, جس کے ذریعے وہ بات کلیئر کر دے, جو اپنے سمجھانے والے یعنی کہ جو سامنے موجود ہو جس سے بات چل رہی ہے اس کے لیول پر آ کر بات کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام جو ہے اتارا ہی اس لیے تاکہ لوگوں کو کیا کرے, وہ ہدایت دے, ہے نا, ان کو گائیڈ کرے, ان کو راستہ دکھائے, ہے نا. اللہ کو یہ نہیں دکھانا ہے کلام کے ذریعے کہ میرا علم کتنا ہے, وہ علم والی آیتیں الگ ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اور اس سے کے ذریعے, ان آیتوں کے ذریعے بھی ہم نہیں جان سکتے اللہ کے پاس کتنا علم ہے. پورا ایگزیکٹ اندازہ لگا کر ہم نہیں بتا سکتے کہ جیسے ابھی میں پوسٹ گریجویٹ ہوں تو آپ میری ڈگریز کاؤنٹ کر لیں گی, ہے نا. ہم اللہ کی ڈگریز نہیں کاؤنٹ کر سکتے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ تو یہ بتانا ہے کہ وہ کتنا جو ہے وہ اس کے پاس علم ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رعب جمانا ہے نا. وہ تو اپنے آپ ہی جم جاتا ہے جب انسان اللہ کا کلام پڑھتا ہے, اللہ کی باتیں دیکھتا ہے, تو وہ رعب انسان کا, اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر جم جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ کر لیتا ہے نا. اس نے ہمارے لیول کی باتیں کی ہیں تاکہ ہم سمجھیں ہدایت کس کو, ہدایت پر کس کو آنا ہے, ہمیں آنا ہے, نہ کہ نعوذ باللہ اللہ کو آنا ہے نا. اللہ اپنی باتیں لکھتا تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. آپ دیکھیں کسی سے اگر آپ راستہ پوچھیں اور وہ آپ کو جاپنیز یا فرینچ میں بتانا شروع کر دے, آپ کو آئیں گی سمجھ اس کی باتیں, ہے نا, تو نہیں آئیں گی, ہے نا. اور اگر وہ ٹرانسلیٹر ہے نا, اور وہ اگر آپ کی لینگویج جانتا ہے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کون سی لینگویج آتی ہے, انگلش آتی ہے آپ کو, تو پھر آپ بتائیں گے کہ ہاں. تو اب وہ چاہے اس سے کتنی فرینچ, کتنی جرمن, کتنی جاپنیز, کتنی چائنیز, ساری لینگویج آتی ہو, وہ آپ کو سمجھائے گا انگلش میں ہی, کیونکہ آپ کو انگلش سمجھ میں آتی ہے. آپ کو انگلش میں بتائے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یہ بات یہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں جس کو سن کر کفار مذاق بنانے لگے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ تو حق بات بیان کرتا ہے اور اس کو حق بات کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی. اللہ کی اس سنت سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے کہ جب حق بات ہو تو شرمانا نہیں چاہیے. جب کوئی ایسی بات کرنی ہے جو واقعی سچی ہے, اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں پھر جھجکنا نہیں چاہیے, اور ہر انسان کو اس کے حساب سے بات کرنی چاہیے جس کو وہ سمجھا رہا ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ کی باتیں سن کے کوئی ڈر کر بھاگ جائے. جیسے حضرت علی کہتے ہیں کہ نصیحت بھی جو ہے اتنے پاورفل انداز میں کیجیے
تاکہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے، اس کے حساب سے کیجیے، ایسا نہیں ہو کہ وہ نصیحت کو کچھ اور ہی سمجھ کے بھاگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو آج یہیں تک رہن دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ٹرن پر اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔